اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک یہی ہے صریح آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو کیوں منائی جاتی ہے اور اس کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ دوران حج شیطان لعین کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو جنتی مینڈھا اتارا تھا اسے ذبح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کھال اور پشم سے کیا بنوایا؟ اس کے علاوہ ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، بی بی ہاجرہ کا صبر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی استقامت کا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب آپ علیہ السلام فجر کے وقت اٹھے اور 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ 3 دن تک یہی خواب دیکھتے رہے، تینوں دن 200 اونٹ قربان کرتے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خدا بند قدوس کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے خواب کا منزلہ وحی کے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنی اہلیہ حضرت سائرہ علیہ السلام کو اپنے خواب کے متعلق بتایا۔ حضرت سائرہ علیہ السلام نے کہا اللہ رب عز و جل آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنی دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچے، جو اس وقت آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا اسماعیل کو پاکیزہ کپڑے پہنا کر تیار کر دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ یہ حکم سن کر حضرت ہاجرہ نے انہیں خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر پاکیزہ کپڑے پہنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری اپنی آستین میں چھپائی اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ دیکھ کر شیطان لعین حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تمہارا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا افسوس اس بیچارے کو اس کا باپ ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہو؟ ابلیس نے کہا انہیں خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر واقعی خدا کا حکم ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر ابلیس مایوس ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ گمان کیا ابھی تو یہ لڑکا ہے، میں اسے آسانی سے اللہ کے حکم سے بھٹکا لوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تمہیں تمہارا باپ ذبح کرنے کی غرض سے ساتھ لے جا رہا ہے، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ ابلیس نے کہا اسے یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ حکم اللہ نے فرمایا ہے تو میری 1000 جان بھی خدا کے راہ میں قربان۔ جب وہ دونوں بزرگ دور نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی اے ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اے بیٹے تیری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی یہ تو بہت بھاری میرے لیے سعادت ہے اور میں خوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ معزز سامعین، یاد رہے ذی الحجہ کی 8ویں شب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ نہ آئی تو اپنے بیٹے سے کہا اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا اے میرے بابا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں پائیں گے۔
آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم ہدایت سے بھٹک جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین شیطان پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، جو آج تک حاجیوں پر سنت ہے کہ دوران حج وہ اسی طرح پتھر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام منع کے مقام پر جا پہنچے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھاڑا اور اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹایا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ تب پیچھے سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سنت آنے والی نسلوں کے لیے قائم کر دی گئی اور قیامت تک یہ سنت قائم رہے گی۔ سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہر نیکی کرنے والوں پر۔ معزز سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو جو بعوض اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا تھا، اس کے چمڑے سے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے۔ اس کے پشم سے حضرت سائرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں وہ چادر تابوت سکینہ میں رکھ دی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو عنایت فرمائی۔ وہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندگی بھر رہا، جسے وہ ہمیشہ پہنا کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل حاضر ہوں گے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔